الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر برادر بزرگ عالمی شہرت یافتہ ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب مدد اللہ العالی، برادر عزیز عالمی شہرت یافتہ تالی قرآن حافظ و قاری جناب محمد ریاض الدین صاحب، جملہ سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرور، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، حضور سید عالم جان عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی اور ہم تصورات اور تخیلات کی دنیا میں شہر رسول کی سیر کر رہے تھے. یقین جانے میری طبیعت یہی چاہ رہی تھی کہ یہ محفل جاری رہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی مدحت رسول ہے اور دنیا میں آئے ہیں اسی کے لیے، مریں گے بھی تو اسی کے لیے، اٹھیں گے بھی تو اسی کے لیے، اور میدان محشر میں جائیں گے تو بھی اسی کے لیے، جنت میں داخلہ ہوگا تو بھی اسی کے لیے. اس لیے کہ اہل سنت کے امام فرما چکے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ جب حضور کی مدحت کی بات ہو تو پھر ہمارے لیے سب سے بڑی محفل وہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال مجھے پیش کر دیا گیا ہے تو میں نے اپنے عنوان کے تحت قرآن مقدس کی بڑی مشہور سورہ مبارکہ سے چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی کو بندوں کی جوانی کے لمحات بڑے پسند ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جوانی کو بہت پسند فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں کو اپنے دیدار کی لذت عطا فرمائے گا تو اس وقت کسی کو بوڑھا نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ سب کو ان کی جوانی لوٹا دے گا اور اس کے بعد اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ جنت میں بھی جن کو داخل کیا جائے گا پہلے ان کو جوانی لوٹائی جائے گی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنت میں ان کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، کبھی بوڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے جوانی کے لمحات بڑے حسین ہوتے ہیں۔ جوانی کی راتیں حسین ہے اس لیے کہ نیند خوب آتی ہے، اور بڑھاپے میں انسان اللہ اکبر کراہتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارتا ہے۔ بیشتر بوڑھے وہ ہیں کسی کے پیر میں تکلیف ہے، کسی کے سر میں تکلیف ہے، کوئی شوگر کا مریض ہو چکا ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے، کوئی کسی میں ہے، اور جس کو جسمانی کوئی بیماری نہیں، بڑھاپے کی منزل میں پہنچنے کے بعد انسان دماغی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پوتوں کا کیا ہوگا، غرض کے تصورات و تخیلات ہے۔ اور اگر یہ سارے تصورات نہ ہو تو پھر انسان کو یہی خیال آتا ہے بال سفید ہو چکے ہیں، سر سفید ہو چکا ہے، دانت گرنے لگے ہیں، پیر کانپنے لگے ہیں، ہاتھوں میں کپ کپی کی کیفیت ہے، اب میرا کیا ہوگا۔ انسان کو بڑھاپے میں یا تو خاندان کا خیال ہے یا تو میرا کیا ہوگا یہ خیال ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور بچپنا وہ ہے جس میں کوئی خیال ہی نہیں ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لیکن جوانی میں ایک اعتدال ہے، تصورات و تخیلات بھی ہے اور نیند کی راحتیں بھی ہے، ٹینشن بھی ہے اور اس کو اپنا خون تدبیر سے حل کرنے کا انداز بھی ہے۔ انسان کی تقدیر کی جو ہے وہ بکھری ہوئے زلفیں بھی ہے اور تدبیر کے ناخن بھی ہے، جس جوانی میں جس کے ذریعے سے وہ تقدیر کی بکھری ہوئی زلفوں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان وہ ہے اور انسان کی جوانی وہ ہے۔ قلندر لاہوری نے سارا تمغہ کامیابی کا اپنی صدی میں اگر کسی کو دیا ہے تو وہ جوانوں ہی کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، ابھی تیرے لیے آسماں اور بھی ہے۔ اور کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نہیں، تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اس لیے کہ جوانی وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جوانی ہی تو ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اللہ اکبر ایک ایسی تنظیم کو جو ہے وہ قائم کیا جس کا ایجنڈا یہ تھا، نہ ظلم کریں گے، نہ ظلم کرنے دیں گے، نہ ظلم ہونے دیں گے، نہ ظلم برداشت کریں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ جوانی ہی تو ہے کہ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ کر کے جو ہے وہ نارے نمرود میں چھلانگ لگائی تھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ یہ جوانی ہی تو ہے جس میں جناب یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم مصر کے بازار میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جوانی ہی تو ہے جناب ایوب علیہ السلام بیماری کو جھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جوانی ہی تو ہے اللہ
اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص اپنے سینے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے تیروں کو لیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ مجدے جاں فضا سنتے ہیں. فدا کا امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ جوانی ہی تو ہے کہ فاتح اندلس جناب طارق ابن زیاد کشتیاں جلاتے نظر آ رہے ہیں. یہ جوانی ہی تو ہے کہ محمد ابن قاسم سندھ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں. یہ جوانی ہی تو ہے اللہ اکبر حضرت صلاح الدین ایوبی بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں. اقبال نے صرف شاعری نہیں کی ہے، اپنی 1300 سالہ تاریخ کی عکاسی کی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے، ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن، نہیں تیرا نشیمن، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہ ہو اس کا نشیمن نرم گدے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ نہ ہو اس کے ہاتھوں میں موبائل کے حوالے سے عیاشیاں کیسے آ سکتی ہے؟ جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ نہ ہو وہ زنا کے مناظر میں اپنی راتوں کو تباہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ نہ ہو وہ شراب کی اڈوں میں مہخانوں میں اپنی زندگی کو کیسے تباہ کر سکتا ہے؟ جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر نہ ہو وہ لڑکیوں کی باہوں میں اپنی زندگی کو تباہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ نہ ہو وہ پارکوں میں کسی عورت کی زلفوں کے سائے میں اپنی شام کو تباہ و برباد کیوں کر سکتا ہے؟ جس کا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ نہ ہو وہ اللہ اکبر کیرم کلبوں میں تاش کے پتوں میں اور گانے سن کر کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے اور غزلوں میں اپنی راتوں کو تباہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے اگر واقعی شاہی ہے کوا نہیں ہے، اگر تو شاہی ہے چوہا نہیں ہے، اگر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو مشقت کے ساتھ زندگی گزار تاکہ تیری قوم آرام کی نیند سوئے. تو اللہ اکبر تکلیف سے سامنا کر تاکہ تیری قوم کے لیے نئے نئے ترقی کی راہیں کھلتی ہوئی نظر آئیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس قوم کے جوان مشقتوں کی راتیں گزارتے ہیں اس قوم کے بوڑھے آرام کی نیند سوتے ہیں. جس قوم کے نوجوان اللہ اکبر ناخن تدبیر سے تقدیر کی زلفی ہوئی تقدیر کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں اس قوم کا مستقبل سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے. ہاں لیکن جس قوم کے جوان شراب کی اڈوں میں ڈوب جائیں، جس قوم کے جوان زنا کے اڈوں میں ڈوب جائیں، جس قوم کے جوان عیاشیوں کے اندر ڈوب جائیں، جس قوم کے جوان بالوں ہی پر پوری طاقت صرف کر دیں، جس قوم کے جوان ہاتھوں میں کڑے پہن کر عورتوں سے مشابہت کرے، جس قوم کے جوان کانوں میں بالیاں پہن کر ہیروں کی مشابہت کرے، جس قوم کے جوانوں کو چلنے کا شعور تک نہ ہو، جو نسوانیت کے ساتھ کمر مٹکا کر کے چلنے کو فیشن تصور کرتے ہو، وہ قوم کا مستقبل کیا خاک بلند ہوگا. آج ملک کے شام میں مسلمانوں کی گردنوں پر چھری نہ ہوتی، آج عراق کا سہاگ نہ اجڑتا، بغداد خاک و خون میں نہ نہاتا. اگر جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کی خیرات مل جاتی تو کربلا پھر سے کربلا کی طرح سونا نہ ہوتا، بلکہ اکبر کی جوانی لٹی اور کربلا کے جنگل کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیا گیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جوانوں کی کیفیت کیا ہے؟ جوانی کا مطلب یہ ہے کھیل کود، جوانی کا مطلب عیاشی، جوانی کا مطلب ٹوئنٹی، جوانی کا مطلب اللہ اکبر گناہوں میں ڈوب جانا. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو جوانی جس طرح سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن انسان جوانی کے اندر اگر گناہ نہ کرے، جوانی میں انسان گناہ نہ کرے تو اللہ کی رحمت اس کو تعجب کے ساتھ دیکھتی ہے. یہ جوان ہو کر گناہ نہیں کرتا تو خدا کی رحمت پکار کر کہتی ہے تو نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اس لیے ہم تجھے جوانی میں عزت عطا کریں گے. بوڑھوں کو گناہوں کی وجہ سے جو عزت نہ مل سکی اس سے زیادہ عزت ہم تجھے جوانی میں عطا کریں گے، اور جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو اس سے زیادہ تجھے ہم عزت عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ان جوانوں کے لیے ہے جنہوں نے
اپنی جوانی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے گزارا، لیکن جوانی کو گناہ سے بچا کر کے گزارنا بہت آسان بھی نہیں ہے اور بہت مشکل بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج جوانوں کی کیفیت ہی جدا ہے، آج جوانوں کے حالات ہی جدا ہیں، لیکن آج یہ میں چند جوانوں کی آپ کے سامنے کچھ ان کی زندگی کے لمحات پیش کروں تاکہ ہمارے جوانوں کو پتا چل سکے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ایک تصور پیش کیا جاتا ہے، باپو ہم اگر جوان ہیں تو گناہ سے نہیں بچ سکتے، بلکہ کہا جاتا ہے مولانا ہم جوان ہیں اس لیے گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ قدم قدم پر گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حکایت نقل کرتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا فریب ہے کہ انسان جوانی میں گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ کیا خیال ہے صحابہ کے بارے میں؟ وہ بھی تو جوان ہی تھے، سارے صحابہ تو بوڑھے نہ تھے، وہ بھی تو جوانی ہی میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے 38 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے 32 سال کی عمر تھی جس وقت آپ قاضی بنائے گئے تھے، مولائے کائنات نے 8 یا 9 سال یا 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا تھا۔ آپ اندازہ فرمائیں حضرت خالد ابن ولید نے عین شباب کے عالم میں کلمہ پڑھا تھا، بلکہ ان کے لیے تو گناہ سے بچنا بہت زیادہ مشکل تھا، اس لیے کہ جن کو ماؤں کی گود میں شراب پلائی گئی ان کے لیے شراب چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ جہاں پر اللہ اکبر ماؤں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، اس گندے سماج میں زنا سے بچنا کتنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو دل دیا تھا، آقائے کریم کو دل دیا تھا، اس لیے وہ جانتے تھے کہ جس کو دل دیا ہے اس کی باتیں بھی تو مانی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو میں اپنے الفاظ کا جامع پہنانا چاہتا ہوں کچھ تصرفات کے ساتھ۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کو مسکی کا خطاب دیا گیا تھا، مسک عربی میں جو ہے وہ مشک کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی حال یہ تھی، ان کا حال یہ تھا، ان کی شان یہ تھی کہ اللہ وہ جب تک حیات رہے ان کا جسم مہکتا رہا، اور جب ان کا انتقال ہوا ان کا جسم مہکا، ان کا کفن مہکا، دفن کر دیے گئے تو ان کی قبر بھی آج تک مہک رہی ہے۔ جس دور میں امام یافعی نے واقعہ لکھا تھا، فرماتے آج تک ان کی قبر مہک رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قبریں یوں ہی نہیں مہکا کرتی، اس کے پیچھے کوئی راز بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اجتماعات میں آتے ہیں اور اجتماعات میں آنے کے بعد علماء کے خطابات سنتے ہیں، سادات کے فرامین سنتے ہیں، نعت رسول مقبول سنتے ہیں، حضور مفکر اسلام کا فکر انگیز خطاب سنیں گے، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی قائدانہ فکر اپنے دامن میں لیں گے۔ دل چاہے گا آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، توبہ کر کے پلٹیں گے، لیکن جیسے ہی دوستوں کے ماحول میں پہنچتے ہیں، دوستوں کے ماحول میں جاتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے گناہ کے بغیر کیسے جئیں گے۔ مگر یاد رکھو یہی تو بات ہے، جو گناہ کر نہیں سکتے ان کا گناہ نہ کرنا، یا جن کے یہاں گناہوں کا ماحول نہ ہو ان کا گناہ نہ کرنا، یہ کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہے۔ جہاں گناہوں کا ماحول ہو، جہاں گندگی کا تلتل ہو، اپنے دامن کو سمیٹ کر کے وہاں سے گزر جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو کوئی گناہ کی دعوت دے اور بندہ اس تصور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، اسی وقت اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کروڑوں نیکیاں کرنے کے بعد بھی ممکن ہے انسان کو مغفرت کا پروانہ نہ ملے، لیکن گناہ سے بچنا وہ نیکی ہے، انسان ایک گناہ سے اس تصور سے بچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی سفر میں بھی ایسے لمحات آتے ہوں گے، کبھی حضر میں بھی ایسے لمحات آتے ہوں گے، کبھی بستر پہ لیٹ کر ہم کسی بزرگ کا، کسی عالم کا بیان سننے کے لیے انٹرنیٹ اوپن کرتے ہوں گے، تو آج کے حالات تو اتنے پرفتن ہیں، ایسے دردناک حالات ہیں، بیان تک پہنچنے کے لیے بھی بہت ساری گندگی کے زینے سے چڑھ کر کے جانا پڑتا ہے۔ خدا جس کو بچا لے، یا جن کے دلوں میں یہ تصور ہو ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
یہاں مجھے ایک روایت اور یاد آتی ہے حضرت امام ابن الجوزی کے حوالے سے، جس کو صاحب ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں جس کا مفہوم میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچپنے کے اندر اللہ کے حبیب سے یہ حدیث کم و بیش 7 مرتبہ سنی۔ آپ سوچیں کہ بچپنے میں یہ حدیث اتنی مرتبہ سنی بچے ہونے کے باوجود، تو جو جوان اور بڑی عمر کے ہوں گے انہوں نے اس حدیث کو کتنی مرتبہ سنا ہوگا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بیان کرنے سے اتنی دلچسپی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی محفل کے اندر جو ہے وہ یہ بات کو دہراتے تھے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں جا کر کیا ملے گا، بار بار وہی نعتیں تو سننے کو ملتی ہے۔ نادان، یاد رکھ، جب قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں اور وہی نعت سننے کو ملتی ہے تو پھر یہاں سے اٹھا کر مدینہ منورہ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لمحات الگ ہوتے ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کسی کے دماغ میں یہ خبط بھی ہو کہ کبھی کبھی تو باتیں حدیث کے حوالے سے بھی ریپیٹ ہوتی ہے۔ یاد رکھے قرآن ریپیٹ کرنے سے متعلق کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب اپنی باتوں کو بار بار دہرائیے، کیونکہ باتوں کا دہرانا مومنین کو فائدہ دیتا ہے، منافقین کا مرض بڑھتا ہے اور مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کبھی کوئی بات دوبارہ بھی سن لیں تو یہ نہ تصور کریں کہ یہ دوبارہ کیوں سنے۔ ممکن ہے پہلے آپ کے دل پر اثر نہ کیا ہو، اب آپ کے دل پر اثر کرے، اب نہ کیا ہو کب اثر کرے۔ اس لیے یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اپنی باتوں کو صحابہ کے درمیان دہراتے تھے۔ اسی لیے ابن عمر کہتے ہیں بچپنے میں نے 7 مرتبہ سنا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی مرتبہ بیان کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس کو بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ کفل کی کیفیت یہ تھی وہ گناہوں پہ بڑا دلیر تھا، گناہ کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ برائیوں کا حال یہ تھا کہ جب موقع ملے یہ کبھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ گناہ 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 صرف گناہ، اور اس کے گناہ اس قدر عام ہو گئے تھے کہ وہ سماج میں مشہور ہو چکا تھا بدکاری کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے۔ ایک دن اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، خوبصورت لڑکی اپنے سماج کے بڑے نیک اور پرہیزگاروں سے قرضہ مانگنے کے لیے آئی اور وہ کہتی تھی لوگوں مجھے 60 درہم کی ضرورت ہے، اس لیے تم مجھے 60 درہم دے دو، لیکن کسی نے اس کو قرضہ نہ دیا۔ وقت ہوتا تو میں یہاں پر ایک مسئلے کی وضاحت اور کرتا، لیکن وضاحت نہیں کرتا، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اگر قرض دینے کی طاقت ہو تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو ملفوظات میں امام اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ قرضہ دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے اور جب تک وہ قرضہ واپس نہیں مل جاتا تو ہر دن اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ قرضہ دینے والے کے نام اعمال میں عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر تم نے کسی کو 50 روپے دیے، 200 روپے دیے یا 500 روپے دیے تو جب تک وہ 500 واپس نہیں آئیں گے اللہ رب العزت کے فرشتے ہر دن 500 کا صدقہ تمہارے اعمال میں لکھتے رہیں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، امام اہل سنت نے اپنے دور میں کہا تھا اگر ہم نے 200 کسی کو دے دیا تو جب تک واپس نہیں آتے 200 کا صدقہ روزانہ ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کس میں طاقت ہے روزانہ 200 روپے صدقہ دے؟ یعنی اس دور میں جبکہ 4 آنے کے اندر مہینے بھر کا سامان آ جاتا تھا، اس وقت امام نے فرمایا کس کی طاقت ہے کہ 200 روپے صدقہ کرے؟ اللہ اکبر۔ تو صدقے سے افضل قرض دینا ہے، اس لیے کہ بھکاری ہر دن مانگنے آتے ہیں، ضرورت ہو تو مانگتے ہیں، ضرورت نہ ہو تو مانگتے ہیں، لیکن اللہ اکبر قرض دار اسی وقت قرضہ مانگتا ہے جب اس کو اشد ضرورت پڑتی ہے۔ اگر قرضے کو عام کر دیا جائے تو سود پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے قرض لینے والے لوٹاتے نہیں اور دینے والے دیتے نہیں۔ لوگ قرضہ لے کر کہتے ہیں بھائی دیا کس
کس کو ہے جو ان کو دیں گے؟ لیکن سن لو، اگر آپ شہید بھی ہو جائیں تو قرضہ آپ پر معاف نہیں ہو سکتا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر کسی کا 1 پیسہ قرضہ لیا اور ادا نہ کیا تو اس کے عوض میں آپ کو 27 نمازیں باجماعت دینی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتائیں 1 پیسے کے بدلے میں 27 نمازیں باجماعت ادا دینی ہوگی، اور 100 پیسوں کا 1 روپیہ بنتا ہے، یعنی اگر کسی کا 1 روپیہ لے کر کے نہ دیا تو 2700 نمازیں باجماعت آپ کو دینی ہوگی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ نمازیں پڑھی ہی کتنی ہیں جو آپ کسی کو دے سکیں گے؟ اس لیے کسی کا قرض لو تو ادا کر دو۔ اس لیے کہ یہ بات بھی عرض کر دوں یہاں پر خاص طور پر، اللہ اکبر، بڑی دردناک بات یاد آئی۔ ایک جنازے میں اللہ کے حبیب تشریف لے گئے۔ ذرا تصور کریں وہ جنازہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس میں امام الانبیاء تشریف لے جائیں، نبیوں کے امام تشریف لے جائیں، ان کا نام نماز جنازہ میں آئے تو میت کی مغفرت ہو جائے۔ جب وہ جانے دعا، جانے عصمت، جانے ایمان خود کسی کے جنازے میں جائیں تو اس جنازے پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام جنازے میں ہیں، نماز جنازہ کا وقت آتا ہے، جب نبیوں کا امام ہو تو پھر کون آگے بڑھے؟ جب حضور آ جاتے ہیں تو موسیٰ و عیسیٰ پیچھے ہوتے ہیں علیہ السلام، تو جب حضور موجود ہو تو پھر کون آگے بڑھے؟ سرکار جنازے پر کھڑے ہوئے اور جیسے تکبیر کہنا چاہتے تھے کہ حضور پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاؤں گا، تم میں سے کوئی پڑھا لے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ منافق تھا؟ یہ منافق تھا جو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے؟ حضور نے فرمایا نہیں، کیونکہ اگر منافق ہوتا تو حضور نہیں پڑھاتے تو صحابہ کو بھی تھوڑی پڑھانے کا حکم دیتے، کیونکہ منافق کی تو نماز جنازہ ہی نہیں ہے، اس کا حق ہی نہیں منافق کا کہ اس کی جنازہ پڑھی جائے۔ اسلام میں ممانعت ہے، بلکہ پتہ ہے کہ یہ منافق کی قبر ہے، اس پہ کھڑے رہنا بھی ناجائز ہے۔ ہاں، چاہے وہ دور رسالت کا منافق ہو، چاہے وہ 1450 سال کے بعد کا منافق ہو۔ آپ کہیں گے منافق کو کیسے پہچانے؟ آسان سی چیز ہے، مومن کو بھی پہچاننے کی اور منافق کو بھی پہچاننے کی۔ اس دور کے مومنوں کا عقیدہ دیکھو، اس دور کے لوگوں کا عقیدہ دیکھو۔ اس دور کے مومنوں کے عقیدہ کی طرح جس کا عقیدہ ہوگا وہ مومن ہوگا، اور اس دور کے منافقین کے عقیدے کی طرح جس کا عقیدہ ہوگا وہ منافق ہوگا۔ تو مومنین کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور کو غیب ہے، حضور حاضر و ناظر ہے، حضور کو معراج میں اللہ کا دیدار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہے، حضور مالک جنت ہے، حضور مالک کوثر ہے۔ یہ اس دور کے مومنین کا عقیدہ ہے، اور قرآن نے یہی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے۔ اور منافق کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو علم غیب نہیں۔ 1450 سال پہلے والا منافق کہتا تھا نبی کو علم غیب نہیں، اور 13 صدیوں بعد کا منافق کہتا ہے آگے بڑھ کر ان منافقین کی گمراہی سے آگے بڑھ کر کہتا ہے ان کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔ تو ایسے منافقین کی نہ جنازہ پڑھو، نہ ان سے رشتہ داریاں کرو، نہ ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ یاد رکھنا جب کوئی جرم کرنے والے جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتے ہیں تو جو ان کے ارد گرد بیٹھتے ہیں اگر جرم میں شریک نہیں ہے تو ارد گرد بیٹھنے والوں کو بھی سمیٹا جاتا ہے۔ یاد رکھنا جب دنیا کی پولیس مجرموں کے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑتی تو اللہ رب العزت کے سپاہی اور وہ فرشتے عذاب کے منافقین کے ارد گرد بیٹھنے والے اور ان سے ساز باز کرنے والے، ان سے رشتہ جوڑنے والوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو یاد رکھیں، بات دور نہ نکل جائے۔ عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا تم جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ عرض کی حضور منافق ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا حضور وجہ کیا ہے؟ توجہ کریں، سرکار فرماتے ہیں میں جنازہ پڑھانے جا رہا تھا، مجھے خبر ملی کہ اس کے اوپر قرضہ باقی ہے، تو جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھاتا۔ پتا چلا کہ کس کا کیا باقی ہے اور کس نے کیا کیا ہے یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ قرضہ کس کونے میں لیا؟ اچھا قرضہ لیا میرے سامنے لیا، لیکن میں اس کے مرنے کے بعد یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں کہ دیا نہیں، لیا تو میرے سامنے تھا، کسی کونے میں دے دیا ہوگا۔
لیکن یہ نبی الانبیاء کی نظر ہے، یہ امام الانبیاء کی نظر ہے. لیا بھی سامنے نہیں، دیا بھی سامنے نہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اس کا قرضہ باقی، اس لیے میں جنازہ نہیں پڑھاتا. نماز جنازہ کیا ہے علماء سے پوچھیں. یہ بزرگ عالم دین سید منصور صاحب ہیں، مولانا ظہیر صاحب ہیں، مولانا الطاف صاحب ہیں، ہمارے اور دیگر علماء کرام ہیں، ان سے پوچھیں. نماز جنازہ یہ حیت کے اعتبار سے نماز ہے، لیکن یہ حقیقت کے اعتبار سے مغفرت کی سفارش ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے. یہ دعائے مغفرت ہے حقیقت میں، اور مغفرت کی سفارش کرنے ہی کو شفاعت کہتے ہیں. آقائے کریم جس پہ قرضہ باقی ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں قرضہ لے کر دبا لینے والوں، اس دن سے ڈرو. سب کی حضور شفاعت کر رہے ہیں اور تم بھی شفاعت کی بھیک مانگنے جاؤ، اور آقا اللہ نہ کرے یہ کہہ دے کہ تجھ پر تو قرضہ باقی، میں تیری شفاعت کیسے کروں. تو اس وقت کس کے دروازے پر جا کر کے دستک دو گے؟ اس وقت کس کے دروازے پر جا کر دہائی دو گے؟ خدا ناراض ہے تو منانے کے لیے مصطفیٰ کا در ہے، لیکن حضور ناراض ہو جائیں تو جاؤ گے کہاں؟ اہل سنت کے امام اسی لیے تو کہتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں اس پر قرضہ ہے، اس لیے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. مولا علی نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، میرے مولا نے دیکھا، سخیوں کے سخی نے دیکھا. اللہ اکبر. عرض کیا یا رسول اللہ، چند روپے قرض کی وجہ سے یہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے، یہ مجھے گوارا نہیں. حضور اس کا قرضہ میں ادا کر دوں گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کا قرض میں مجھ پر ہے، آپ نماز پڑھا دیں. حضور علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھا دی. سبحان اللہ. توجہ فرمائے، قرض ہو تو حضور نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، لینے والوں کو دینے کے لیے جلدی کرنا چاہیے، اور جو لوگ پیسے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ماحول بنائے کہ اللہ نے دیا ہے تو دے. تو کفل کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفل نے دیکھا ایک لڑکی ہے اور وہ لوگوں سے قرضہ مانگتی، کوئی اس کو دیتا نہیں. جب کوئی نہیں دیتا، بڑے بڑے اہل تقوی متقی پرہیزگار سب تھے، کسی نے دیا نہیں، تو وہ لڑکی آگے بڑھی اور کفل کے سامنے آئی. کفل کو سب جانتے تھے، کفل پاپی ہے، کفل کوئی متقی نہیں، کفل کوئی پرہیزگار نہیں، کفل دن کا آوارہ اور رات کا عیاش ہے. لیکن کفل کے پاس جب وہ آ کر کے کھڑی ہوئی تو کفل نے کہا تجھے کسی نے پیسے نہیں دیے، 60 کی ضرورت ہے، یہ 1000 لے. اور اس نے اس کی جھولی میں ڈال دیا، اور جھولی میں ڈالنے کے بعد لڑکی نے اظہار تشکر کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ شکریہ کی نظر سے دیکھا. انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو احسان کرے وہیں جھکتا ہے. اس نے جیسے شکریہ کی نظر سے دیکھا، کفل سمجھ گیا اپنا کام ہو گیا. لڑکی سے کہا دیکھ میں نے تجھے جو کچھ دیا اس کا عوض کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں کروں، کچھ گفتگو کروں. کیا تو میرے گھر چلے گی جو میں تیرے ساتھ باتیں کروں؟ اللہ اکبر. لڑکی چلنے کے لیے تیار ہو گئی. کفل گھر میں لے کر کے گیا، اور گھر میں لے جانے کے بعد وہ لڑکی کے پاس بیٹھنے سے پہلے ساری کھڑکیاں بند کر دی، سارے دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد لڑکی کے پاس بیٹھ گیا. دھیرے دھیرے کھسکتے کھسکتے اس نے لڑکی پر جیسے ہی ہاتھ ڈالنا چاہا، لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا. کفل نے اس سے تعجب سے پوچھا، حیرت سے پوچھا، اے لڑکی اس وقت تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تیرے گھبرانے کی وجہ کیا ہے؟ کھڑکیاں بند ہے، دروازے بند ہے، پھر بھی تو پریشان کیوں ہے؟ اور اگر کوئی دیکھ بھی لے تو کسی نے تجھے تیری مدد نہ کی، آج تجھے کوئی دیکھ کر کے اس حالت میں آخر کیا کہہ سکتا ہے، کیا حق جتا سکتا ہے؟ لڑکی نے کہا نہ کسی کے دیکھنے کا خوف ہے اور نہ کوئی دیکھ رہا ہے، بس بات اتنی ہے کفل تو نے جو گناہ آج تو کرنے جا رہا ہے، تو نے سینکڑوں مرتبہ یہ گناہ کیا ہے، مجھے معلوم ہے یہ بدکاری تو پہلی مرتبہ نہیں کر رہا ہے، تو نے بار بار یہ برائی کی ہے، لیکن کفل آج سے پہلے یہ گناہ میں نے کبھی نہیں کیا ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، مجھے ڈر تو
اس خدائے وحدہ لا شریک سے لگ رہا ہے جو تجھے بھی دیکھ رہا ہے اور جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے. اور سن لے کفل، اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کھڑا کرے گا اور اس وقت مولا پوچھے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو میں اپنی زبان میں یہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اقبال جرم کر سکوں، اقرار گناہ کر سکوں. کفل بتا تو صحیح، جب خدائے وحدہ لا شریک اس قہار و جبار کا سامنا ہوگا، جہاں بڑے بڑے جامد و ساکت ہوں گے، جہاں بڑے بڑے خاموش ہوں گے، اس وقت ہم کہاں یہ بول سکیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بات دل سے نکلی، کفل کے دل میں پہنچی. کفل کھڑا ہوا، کہا لڑکی جب تجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے. جا، میں یہ گناہ نہیں کرتا، یہ پیسے بھی تیرے ہیں، لے اور جلدی سے یہاں سے چلی جا. ادھر لڑکی گھر کے باہر نکلی اور ادھر گویا کے گھر میں موت کے فرشتے نے قدم رکھا. یہ میرے کریم کا کفل پر کتنا بڑا کرم تھا کہ کفل گناہ سے بچ گیا. اگر کفل اس وقت گناہ سے نہ بچتا اور وہ زنا کرنے پر مصر ہوتا، یعنی زنا کرنے پر وہ اصرار کرتا، وہ جو ہے وہ ضد کرتا، تو سوچو اس کو کس حالت میں موت آتی. کاش کہ میرے جوان بھی اس حدیث کو دل کے کانوں سے سن لیتے اور دل میں رکھ لیتے. سب کی باتیں دل میں رکھنے والوں، میرے آقا نے فرمایا جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اپنے چہروں سے داڑیاں منڈانے والوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے والوں، اگر اسی حالت میں موت آ گئی اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. کسی لڑکی کی بغل میں اور اس کی باہوں میں ہاتھ ڈال کر کے جنت کے مزے لوٹنے کی باتیں کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اسی حالت میں موت آ گئی تو رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر. یہ میرے رسول کی فکر ہے. دریا کے کنارے استنجا کرتے، لیکن ڈھیلا استعمال کر کے دریا کے پاس پانی استعمال کرنے آتے. کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دریا کے کنارے استنجا کرتے ہیں اور آپ دریا کے پاس نہیں آتے پانی لینے. اس وقت تک جب تک کہ آپ ڈھیلا نہ لے لیں، آپ ڈھیلا لینے کے بعد پھر پانی لینے کے لیے آتے ہیں. بغیر ڈھیلے کے بھی تو آپ پانی لے سکتے ہیں، 2 قدم پہ دریا ہے. میرے غیب دا نبی فرماتے ہیں کیونکہ قانون دینے آئے تھے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دینے آئے تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. تو آقا فرماتے ہیں 2 قدم پر پانی ہے، پھر بھی اس لیے ڈھیلا لیتا ہوں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے استنجا کر کے دریا تک جاؤں اور رستے میں موت آ جائے تو بغیر طہارت کے موت آئے گی، اور جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں نہیں جانا چاہتا. حالانکہ حضور کو موت کا وقت بتایا گیا ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم کے لیے، امت کو فکر دینے کے لیے. ذرا سوچو تو صحیح، حضور علیہ السلام استنجا کر کے 2 قدم نہ چلے بغیر ڈھیلے کے، اور یہاں تو حال یہ ہے. اللہ اکبر. اپنی راتوں کو ہم خوب جانتے ہیں، کوئی جانے نہ جانے ہم اپنی راتوں کو خوب جانتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا یہ بھی بات دل کے کانوں سے سن لیں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اللہ کے حبیب نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے جسم متقی ہوں گے. یہ خاص طور پہ سنو، نماز کے وقت مسجد کی طرف دوڑنے والوں، ہاتھوں میں تسبیح لے کر بیٹھنے والوں، چہروں پہ داڑیاں سجانے والوں، خوبصورت ٹوپیاں پہننے والوں، اس پر خوش مت ہو جانا کہ مجھے دیکھ کر کے میں ولی دکھتا ہوں. اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ظاہر سورا ہو اور باطن گندا ہو. میرے آقا فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال دیکھتا ہے، نہ مال دیکھتا ہے، نہ چہرے دیکھتا ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا قریب قیامت میری امت کا حال یہ ہوگا، جسم متقی ہوں گے اور دل فاسق ہوں گے. ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگیں گے. جب یہ فرمان پڑھو تو دل لرز جاتا ہے، کہیں ہم لوگ اسی میں تو نہیں. جسم اتنے متقی نظر آتے ہیں کہ لوگ کیا سے کیا تصور کرتے ہیں.
مسلمانوں غور کرو، جن کو رسول پاک نے جنت کی بشارتیں دی، جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگی ہوئی دھول کی قسم قرآن نے یاد کی، وہ لوگ روتے تھے یہ کہہ کہ اللہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حذیفہ الیمان سے فاروق اعظم ہر بار پوچھتے تھے، حذیفہ تجھے حضور نے تمام منافقین کے نام بتائے ہیں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بول میرا نام منافقوں میں تو نہیں۔ وہ عمر جس کا ذکر توریت میں، جس کا ذکر انجیل میں، جس کا ذکر قرآن میں اشداء علی الکفار کے حوالے سے ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یوں کیا کہ حبیب تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جو تیری اتباع کریں۔ یہ فاروق اعظم کے ایمان لانے کے بعد قرآن نے کہا بے شک جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوں، سبحان اللہ، وہ عمر ابن خطاب جس کا حلیہ اللہ نے توریت میں بیان کیا ہو۔ وقت نہیں ہے یہاں جس کا ذکر کیا جائے، فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ توریت میں ان کا حلیہ ہے۔ اشارہ صرف دے رہا ہوں، واقعہ نہیں۔ جس وقت بیت المقدس پہلی بار فتح ہوا تو اس وقت دیوار پہ چڑھ کے ایک بڈھا راہب کہتا ہے کہ تمہارا مسلمانوں کا جو امیر ہے اس کو لاؤ، ہم چابیاں دے دیں گے۔ تو لوگوں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو سامنے کھڑا کیا تو اس نے اوراق دیکھے اور چہرہ دیکھا، کہا ہم نہیں دیتے چابی۔ کہا آپ نے تو کہا تھا چابی دینے کا، پھر کیوں نہیں دیتے؟ تو اس وقت اس بڈھے راہب نے کہا توریت کو مانوں کہ تجھے مانوں، کیونکہ توریت میں جس کا حلیہ ہے مسلمانوں کے امیر کے حساب سے وہ نہیں ہے۔ تب صحابہ مسکرانے لگے، یہ مسلمانوں کا امیر مانگ رہا ہے اور ہم نے لشکر کا امیر پیش کر دیا ہے۔ تو تب مومنوں کے امیر کو بلایا گیا، اور جب حضرت فاروق اعظم آئے تو آنے کا انداز بھی کچھ اور تھا، لیکن اس کا ذکر یہاں نہیں کرنے کی کہ یہاں ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے کہ گٹی کھلتی جاتی ہے اور بات جو ہے وہ بکھرتی جاتی ہے۔ میں تو بات ہی آج کرنا نہیں چاہتا تھا، میں تو نعت ہی سننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ بات کا حکم ہے تو بات کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم آئے، پھر کہا کہ یہ ہمارا امیر ہے۔ اس نے دیکھا اور دیکھ کر کے جو ہے وہ دیکھتا گیا، پڑھتا گیا، دیکھتا گیا، پڑھتا گیا، کہا ہاں اس کو چابی دی جائے۔ چابی دی گئی تو پوچھا گیا تھا اس بڈھے راہب سے کہ تو نے ان کو دیکھ کر کیوں چابی دی، اس کو دیکھ کر کیوں نہیں دی؟ تو کہا کہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دبلا پتلا ہوگا، وہ تو موٹا آدمی تھا۔ میری کتاب میں ہے کہ اس کا رنگ سرخ ہوگا، اس کا رنگ تو سفید تھا۔ میری کتاب میں کہ اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوگی اور اس کے گال اندر کو ہوں گے، اب داڑھی بڑی ہوگی۔ تو اس میں تو کچھ اور علامتیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن جس کا ذکر اس میں ہے یہ وہی ہے۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا اسے توریت کہتے ہیں۔ جس عمر کا ذکر توریت میں ہو، اللہ موسیٰ پر جس کا ذکر نازل کرے، وہ عمر ابن خطاب کہتے حذیفہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ اور جن لوگوں کے جسم متقی اور دل فاسق ہیں وہ یہ ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، جنت ہمارے باپ کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا۔ سنی دعوت اسلامی آپ کی فکر کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ ہاں، مکڑی کے جالے کی طرح کے رسومات سے نکلو، حقیقت کی راہ کے مسافر بنو، اس راہ کے مسافر جس راہ کے مسافر صحابہ تھے، تابعین تھے، اولیاء تھے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگ جسم متقی ہوں گے، دل فاسق ہوں گے۔ مطلب کیا؟ اعمال ظاہری تو تقوی کے حوالے سے ہیں، لیکن دل فاسق ہے۔ کیسے؟ جب بھی اکیلے میں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ غیبت کا موقع ملا، غیبت کی گٹری لے کر بیٹھ گئے۔ چغلی کا موقع ملا، چغلیوں کا بسترا لمبا کر دیا۔ انٹرنیٹ پر، فیس بک پر گناہوں کا موقع ملا، گناہ کرنے بیٹھ گئے۔ دل فاسق ہے، جسم متقی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی نگاہ رحمت سے محروم ہیں۔ جسم کو متقی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی متقی بنا۔ تو کفل انتقال کر گیا اسی حالت میں، لیکن خوش نصیب تھا کہ جس وقت موت کا فرشتہ آیا وہ لڑکی کو چھوڑ چکا تھا۔ جا تو ڈرتی ہے تو میں نہ ڈروں؟ اور جب موت کا فرشتہ آیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی، کفل مر گیا، مر گیا، مر گیا، مر گیا۔ زاہدان خشک
تبصرے کرنے لگے. کفل تو اتنا پاپی اور بدکار تھا کہ پتہ نہیں اس کا چہرہ کیسا ہو گیا ہوگا مرنے کے بعد, اس کا حال کیا ہوا ہوگا. لیکن جب لوگ آئے ہیں اس کے دروازے پر تو اس کے دروازے پہ نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. کفل اللہ کے ڈر سے ایک گناہ اس نے چھوڑا, اللہ نے سارے گناہ بخش دیے. تو انسان اگر اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑے وہ بھی جوانی میں, کیونکہ آقا فرماتے ہیں اللہ کو جوانی کی توبہ سے اور زیادہ کوئی عمل محبوب ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ اگر کوئی عمل پسند ہے تو جوانی کی توبہ ہے. تو یہ گفتگو سمیٹنا, دل سے خیال نکال دو کہ ہم جوانی میں گناہ سے نہیں بچ سکتے. امام یافعی فرماتے ہیں کہ وہ جو بزرگ تھے مسک, جن کو کہا جاتا مسکی یعنی مشک والے, تو وہ ان کا نام یہ کیسے پڑا. فرماتے ہیں کہ وہ ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے, بڑے حسین و جمیل اور خوبصورت تھے, کپڑے کی دکان پہ کام کرتے تھے. ایک بڑھیا آئی اور اس نے کہا کہ میری مالکہ کو, شہزادی کو کپڑے کچھ خریدنے ہیں. وہ لے کر کے آئی اس کو. وہ جو نوجوان تھا اس نے کپڑے کے تھان پھینکنا شروع کیے. جیسے وہ اندر آتا گیا اس کو دیکھ لیا گیا تھا, بڑا خوبصورت ہے. اندر آتا گیا, تالے ڈالتے گئے حتیٰ کہ جب اندر خوب لے کر آئے تو کپڑے کا تھان اس نے پھیلا کر دیکھو یہ کتنا اچھا ہے. تو لڑکی نے جواب دیا اس سے اچھا تو تو ہے. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. میں تو کپڑا بیچنے آیا تھا اور یہ کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے. آخرکار اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر, تو کیا بات کرتی ہے. اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ اپنی نفس کی خواہش پوری کرنا ہے. اس جوان نے کہا اللہ سے ڈر, یہ جائز نہیں ہے, یہ بڑا بدترین جرم ہے. اس نے کہا اگر تو میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی, چلاؤں گی اور تجھے بدنام کر دوں گی. تو عزت کے ساتھ جینے کے قابل نہیں ہوگا. تو یہاں تو جان بچانا بھی ضروری, دامن بچانا بھی ضروری, عزت بچانا بھی ضروری. تو اس نے کہا ٹھیک رک ایک کام کرتے ہیں, مجھے استنجا کی حاجت ہے, میں استنجا کے لے جاؤں, اس کے بعد پھر تو جو چاہے کر لے. کہا تو استنجا کے بہانے بھاگ جائے گا. تو اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ جا بالا خانے پر جو اپنا بیت الخلا ہے اس میں لے جا. وہ جوان گیا, بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا گناہ سے بچوں کیسے. ایک خیال آیا, ایک کام کرتے ہیں, یہ تو میری خوبصورت چمڑی کو دیکھ کر کے فریبتا ہے, تو اس کو بدبو سے نفرت ہوگی. ظاہر سی بات ہے انسان کو بدبو سے نفرت ہوتی ہے. اندر کا گندگی اور میلہ نکالا اور اپنے بدن پہ مل لیا. لوگوں کو بیت الخلا سے نفرت ہے جبکہ نکلتی ہے ان کے پیٹ ہی سے. نفرت کرنا بھی چاہیے, لیکن راستے میں اگر گندگی پڑی دیکھیں گے تو دامن سمیٹ لیں گے اور 4 قدم دور سے ہٹیں گے. گندگی اگر جسم پہ لگ جائے تو پانی سے دھلی جا سکتی ہے, لیکن اگر اس دامن پر گناہ کے دھبے لگے تو اسے پانی سے نہیں دھلا جا سکتا. کاش کہ ہمارے دل میں جتنی نفرت گناہ سے ہے, جتنی نفرت گندگی سے ہے, اس سے زیادہ ہمارے دل میں گناہ کی نفرت ہوتی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ, بکریاں چراتے تھے, لیکن بکریاں پیشاب کرتی تھی تو لاشعوری طور پہ اس پیشاب سے بچ نہیں پاتے تھے. حضور ان کے جنازے میں گئے, حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو ان کی قبر میں رکھا, اور جب قبر میں رکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا. حضور نے تکبیر کری, یہ حدیث بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے. حضور نے تکبیر کہی, تسبیح پڑھی حضور نے, اور اس کے بعد چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. صحابہ نے پوچھا حضور چہرے پر غم کے آثار کیوں تھے؟ سرکار نے فرمایا تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی. جب تسبیح پڑھی گئی, تکبیر پڑھی گئی تو قبر کشادہ ہو گئی. نیک جس کو حضور کہیں, اسٹیج کا ناظم نیک نہیں کہیں. ناظم حضرات تو کسی کو بھی کچھ بھی بناتے ہیں, کوئی افسانہ نگار نہیں کہ افسانے میں کسی کو نیک کہا جائے. ڈرامہ نہیں, بلکہ جس کو نبیوں کا امام نیک کہیں. ہمارا ایمان ہے اگر کسی بدکار کو بھی وہ نیک کہہ دے وہ اسی وقت نیک ہو جائے, کیونکہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. تو فرمایا تمہارے نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی اور 100 تسبیح و تکبیر پڑی گئی تو قبر کشادہ ہو گئی. تو کہا قبر کیوں تنگ ہوئی تھی؟
تو فرمایا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے، یعنی جو بکریاں پیشاب کرتی تھی، بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے قبر تنگ ہو گئی تھی۔ صحابی اگر لاشعوری طور پر بکری کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو تعلیم امت کے لیے حضور بیان کر رہے ہیں کہ ان کی قبر تنگ ہو گئی۔ تو ہم تو گناہوں سے بھی نہیں بچتے، ہم تو زنا کے اڈوں سے بھی نہیں بچتے، ہم تو شراب کے اڈوں سے بھی نہیں بچتے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے، جنت کی سندیں لے کر آئے ہیں۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، اور تم اپنی راتوں کی داستان جب اپنے ماں باپ کو نہیں بتا سکتے تو اللہ کے سامنے اپنی راتوں کی داستان کیا بتا سکو گے؟ اس لیے اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اس کے لیے بہترین ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے۔ ماحول کے حوالے سے سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری جوانی محفوظ ہو سکتی ہے۔ گناہ کے حوالے سے اس نوجوان نے گندگی کو اپنے بدن پہ ملا، اور ملنے کے بعد باہر آیا تو چونکہ گندگی تھی اس نے چلانا شروع کیا، پاگل پاگل پاگل، اور اس کو نکال دیا گیا۔ وہ چلے گئے تو گھر جا کے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ جو گندگی ملی تھی وہ تو صاف ہو گئی، لیکن سنو، جب وہ شکر کرتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند ہوئی تو خواب میں کیا دیکھا؟ ایک بہت حسین و جمیل بزرگ موجود ہے، اور انہوں نے آ کر ان کو سلام کیا۔ تو انہوں نے کہا بزرگ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کون ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا میں یوسف ہوں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف صدیق۔ تو فوراً اس جوان نے کہا آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے، قرآن میں ایک زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کیسے بچے، کتنا عجیب ہے آپ کا واقعہ، اور کتنا عجیب ہے، اللہ اکبر۔ یوسف حسین ہے اور ان کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا، کتنا حسین واقعہ ہے یہ۔ بلکہ زلیخا نے تو 7 دروازوں میں تالے بند کر دیے تھے، جناب یوسف بھاگے تو زلیخا سوچ رہی تھی زلیخا کہ میں تو تالے بند کر رکھے، وہ بھی شاہی تالے لگا رکھے ہیں، یہ بھاگ کے جائے گا کہاں؟ لیکن لوگوں نے جو ہے وہ آج یہ تاریخ بھی لوگوں کے سامنے موجود ہے، زلیخا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت یوسف صدیق جیسے پہلے دروازے پہ گئے، تالا خود بخود ٹوٹ کر کے گر گیا، دروازہ کھل گیا، دوسرے پہ گئے ٹوٹ کے گرا، دروازہ کھل گیا۔ زندگی یوسف بتا رہی ہے گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ تمہارے لیے تالے بھی توڑ دے گا، دروازے کھول دے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ نہیں راستے پیدا کرتا ہے، ایک راستہ نہیں راستے پیدا کر دیتا ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام سے اس نے کہا آپ کا واقعہ کتنا عجیب ہے، آپ کیسے گناہ سے بچے؟ آپ نے جواب دیا میں تو نبی ہوں، میرا واقعہ تو عجیب ہے لیکن زیادہ عجیب تیرا واقعہ ہے کہ تو غیر معصوم ہو کر گناہ سے بچا ہے۔ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا کہ تو نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنے بدن پر گندگی ملی تو میرے قریب آ، میں اپنا ہاتھ تیرے بدن پہ مل کر تجھے جو ہے وہ معطر کر دوں۔ جناب یوسف نے ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، جب وہ خواب سے اٹھے تو ان کا گھر بھی مہک رہا تھا اور ان کا جسم بھی مہک رہا تھا۔ 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 مہینے نہیں، ساری زندگی بدن مہکتا رہا۔ انتقال ہوا تو جسم مہکا، کفن مہکا، قبر میں رکھ دیے گئے تو قبر بھی مہکی۔ جو گناہوں سے بچ کر یوں جوانی گزارتے ہیں اللہ ان کو یہ مرتبے عطا فرماتا ہے۔ کاش کہ اللہ ہماری جوانی کو بھی پاکیزہ کر دے، ہماری نگاہوں میں بھی حیا عطا کر دے، ہمارے دلوں کو بھی تقدس عطا کر دے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔